اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاروت ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ سب پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات بھی بہت زیادہ ہیں، اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا کسی گہرے سمندر میں سے انگوٹھیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت ماروت کے مطابق دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، دوسری وہ جو تورات اور انجیل میں آتی ہیں، جبکہ ان روایات کو علماء نے لکھا ہے۔ آج اس ویڈیو میں دونوں طرح کی روایات کو پیش کریں گے۔ ان روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ آسمان سے پردے ہٹا دیے گئے تو فرشتوں نے انسانوں کی طرف دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، اے رب، ہم تو گناہوں کے قریب نہیں جاتے اور بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں بھی دے دی جائیں تو تم بھی اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو انتہائی عطایت گزار فرشتوں کو مقرر کیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت ماروت نے جب اس عورت کی طرف دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے۔ دونوں نے عورت سے گناہ کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری خواہش تب پوری کروں گی جب تم لوگ شراب پیو گے، بتوں کی پوجا کرو گے اور میرے خاوند کو قتل کرو گے۔ ہاروت ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور باقی دونوں گناہ بھی کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتی تھی۔ جب عورت آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے میں منسلک کر دیا گیا۔ اس عورت کا نام زہرا تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرا کہلاتا ہے، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت ماروت وہ خود اسم اعظم بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ قیامت تک قید میں رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر جیسے مفسرین من گھڑت کہانیاں قرار دے کر رد کرتے ہیں۔ وہیں امام سلونی جیسی علماء اس روایات کو مفید مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت شہر بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان ستاروں سے وابستہ کرتے تھے اور علم فلکیات میں ماہر تھے اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ جادو وغیرہ کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو وغیرہ میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں سے بھی بہت سے بڑے جادوگر تھے۔ اکثر ان کی کتابوں میں جادو ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو بہت مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ ان کے شہر میں رہنے والا ہر باشندہ جادو جانتا تھا۔ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو
शिर्क करने से रोका और तमाम जादू की तारीखी किताबों को जमा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया ताकि जादू को जड़ से ही खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा निकाल दिया और कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत करता था, जैसा कि हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू पाना और सुलेमान के गैर मामूली मौज़ात वगैरह। शयातीन ने ये किताबें बनी इसराइल को दे दी और उन्होंने दोबारा उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए जाने वाले सब इल्ज़ामात की नफ़ी करते हुए फरमाया। सूरत बकरा में ये है, और उन्होंने इन चीज़ की पैरवी की। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात की नफ़ी करते हुए फरमाया। सूरत बकरा में फरमाते हैं कि और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया, लेकिन शैतानों ने ही कुफ़र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी जो शहर बाबल में हारूत व मरूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक कि ना कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो काफिर ना बन जाओ। लिहाजा जब ये जादू का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ व परेशानी का बायस बन गया, तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को इंसानी शक्ल में मामूर किया कि वो जादू को ख़त्म करने और उसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं कि वो जादू करके इस शर से महफूज रहें। लेकिन ये तालुमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। बाज़ अरबी दास्तानों में इस कुएं का भी जिक्र मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंदर नमा कुआं मौजूद है जहां बाबल की सरहद शुरू होती है। इस सरहद को ही बाबल करार दिया जाता है। बहरहाल हमें इससे सबक मिलता है कि जादू एक शिरकी अमल है, मगर इसका इस्तेमाल फसाद और शरपसंदी के खात्मे के लिए किया जाए। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लेसन ऑफ फेथ को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।